السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آپ کی میزبان سائرہ عبدی۔ ذکر شہادت فاطمۃ الزہرا میں آج ہم فاطمۃ الزہرا، وہ فاطمۃ الزہرا جو اللہ کی آفرینش کا اہم شاہکار ہے، اہم شاہکار ہونے کے ساتھ ساتھ زہد و پارسائی میں اور انفاق فی سبیل اللہ میں اعلیٰ مقام رکھنے والی خاتون ہے۔ ان کے حوالے سے اپنی نشست میں گفتگو کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس عبادت میں محو سخن جو ہے اور شریک عبادت جو ہیں، یہ دو مہمان گرامی ہیں جو معروف اسکالر ہیں، پروفیسر معصومہ شیرازی استقبال کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور دوسری ہمارے ساتھ جو مہمان گرامی موجود ہیں، بہت خوبصورت انداز سے کلام پڑھتی ہیں، صوفیہ شیرازی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ کیسے ہیں؟ بہت ممنون کہ صوفیہ اتنے سارے پروگرامز کرتی ہیں اور آپ جو ہیں وقت نکال کے ہماری اس بزم میں شریک عبادت ہوئیں۔ جی خانم، پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ بی بی فاطمۃ الزہرا جو پوری کائنات کے لیے اسوۃ الحسنیٰ ہے، بی بی سید النساء العالمین ہے، ان کی مادر جو کہ بہت کم عمری میں جو ہے اس دنیا فانی سے کوچ فرماتی ہیں، پدر گیتی میں کیسے تعلیم حاصل کی کہ ام ابیہا کہلا رہی ہیں ان سے، کہ جو خود لسان وحی ہے، مصداق رکھتے ہیں اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہونے کا، ان کی بیٹی صدیقہ ہے، کیسے تربیت کی انہوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے بابرکت اسم سے اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ بے شک۔ سب سے پہلے تو پروگرام کے حوالے سے میرے ہزاروں درود و سلام، ہزاروں ہدیہ سپاس و عقیدت قلادت زجاجت الوحی، سبحان اللہ۔ وحی کیا طاقچہ، کوکب دری مصطفیٰ، بہجت قلب النبی، رکن الدین، سیدۃ النساء العالمین، حوراء الانسیہ، یہ بی بی کے القابات ہیں۔ بے شک۔ صاحب المصحف، شفیعۃ الامہ، کوکب دری مصطفیٰ، راضیہ، مرضیہ، طاہرہ، مطہرہ، صادقہ، صدیقہ، حوراء الانسیہ، اور بے شمار رکن الدین، عروۃ الوثقی، صلاۃ الوسطی، قلادۃ الوجود، کوکب دری مصطفیٰ، بضعت سید الانبیاء، کوثر احمد مجتبیٰ پر ہزاروں درود و سلام، جو جزو رسالت بھی ہیں اور کل رسالت بھی ہیں۔ یقیناً جزویت کی منزل پہ بضعت منی، میرا ٹکڑا ہے، اور کل رسالت ہیں کہ الفاطمۃ ام ابیہا، کہ اصل ام عربی میں اصل اور جڑ کو کہتے ہیں، یعنی اصل رسالت بھی جناب سیدہ ہیں، جزو رسالت بھی جناب سیدہ ہیں، اور منیت حقیقی کی منزل پر بھی جناب زہرا ہیں۔ اور ہزاروں درود و سلام ہو اس آقائے دو جہاں سلسبیل یاسین و طٰہٰ، رگ و ریشہ کونین کے مقصد اول پر، کہ جن کے جزویت کا شرف پانے والی نعلین آگے بڑھ جاتی ہے، جبرائیل امین کے پر جلتے ہیں، جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس سے آگے جزویت کا شرف پانے والی نعلین اگر چلی جاتی ہے، تو ذرا سوچئے کہ منیت حقیقی کی منزل پر موجود سیدہ، جن کے بارے میں رسول خود فرماتی ہے عظیم الشان سر الہی ہے، حجاب کبریا ہے فاطمہ، آپ کہہ رہی ہیں نا، حجاب کبریا، منبع خیر مصطفیٰ ہیں جناب فاطمہ زہرا۔ اور جس طرح آپ نے تذکرہ کیا کہ کس طرح آپ اس دنیا میں تشریف لائیں، تو مجھے خوبصورت روایت ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا، بلکہ ابن حجر عسقلانی کے روایت میں ہے کہ ان سے لسان المیزان میں انہوں نے روایت کیا ہے کہ حضرت آدم نے جب خلقت کے بعد آسمان پر دیکھا تو ان کی نظر علیین پر پڑی، جن میں جناب سیدہ کا باقاعدہ تعارف ہے کہ یہ سیدہ ہیں، اور ان کے کانوں میں گوشوارے ہیں، ان کے سر پر تاج ولایت ہے، ان کے تخت رسالت پر تشریف فرما ہے، تو باقی تمام رمزوں میں ولایت و امامت و رسالت ہے، مگر مجسم ملکہ جمال نور جناب فاطمہ زہرا ہے۔ یہ اہل سنت کے عالم سے روایت ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ تعارف علیین جناب سیدہ سے وابستہ ہے۔ آپ کے القابات الممتحنہ، یعنی آزما لی جانے والی،
بی کے عجیب زیارت ہے کہ ہم اسے یوں سمجھے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا پیدا ہوئی بی ایک راز خدا ہے، حجاب کبریا ہیں جناب سیدہ، کہ آپ کو لیلۃ القدر سے تشبیہ دے. یہ قرآنی اصطلاح میں بی کے جو 2 القابات ہیں، ایک کوثر ہے، کثرت خیر، منبع خیر ہے جناب رسول خدا کی. اور آس بن وائل اگر پیدائش کی طرف چلیں تو آس بن وائل جو گلیوں میں ابتری کا تانا دیتا پھرتا ہے رسول کو، تو ایسا تو نہیں ہے کہ ابو لہب اور ابو جہل کے بلند قامت بیٹوں کے جواب میں اگر تانے ابتری کا جواب دینا ہو تو خدا رسول کو بھی اونچے لمبے بیٹے دے دے. نہیں، وہ حبیب کبریا ہیں، بے شک وہ سلسبیل یاسین و طٰہٰ ہیں. خدا انہیں وہ عطا کرے گا کہ انا آتینا کل کوثر، ہم تمہیں کوثر عطا کرنے والے ہیں. یعنی وہ منبع خیر، کثرت خیر. اور اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو 2 اصطلاح قرآنی ہمیں نظر آتی ہیں، ایک تو تکاثر اور ایک کوثر. تکاثر وہ جو مال دنیا اکٹھے کرنے والے طالبان دنیا ہیں، اور کوثر وہ کثرت ہے. کوثر کثرت سے نکلا ہے، کثرت خیر. گویا اس تانے ابتری کے جواب میں خدا نے جناب سیدہ کو نور سر الہی دے کر یہ بتا دیا کہ یہ وہ منبع خیر ہے کہ رسول آقا مصطفیٰ خیر کو جتنا بھی خیر پہنچائیں گے تم تک، وہ خیر جناب سیدہ کے در سے ملے گا. بے شک. یعنی وہ جناب سیدہ ہیں، وہ منبع خیر، مصدر خیر، کل خیر، منزل خیر جناب سیدہ ہیں. اب جب اس دنیا میں تشریف لاتی ہیں تو چونکہ الممتحنہ، آزما لی جانے والی، یہ بی کی زیارت کے عجیب ملکوتی جملات ہیں جو کسی معصوم کے ہم نہیں دیکھتے. السلام علیک یا ممتحنہ، تو امتحانک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک ووجدک صابرا، کہ اے آزما لی جانے والی آپ پر ہمارا سلام. آپ کو اس وقت آزمایا گیا جب ابھی آپ خلق نہیں ہوئی تھی اور آپ کو صابرہ پایا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی بے صبری کے ترک اولا پر زمین پر آئے، اور یہ جو علیین ہیں رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ استکبرت ام کنت من العالین کی جو اللہ نے صدا لگائی کہ اے شیطان، تو نے اے ابلیس، تم نے اپنے آپ کو ان عالیوں میں شمار کر لیا کہ تو سجدے سے انکاری ہے. تو کسی نے مولا سے پوچھا کہ وہ علیین کون تھے، تو آپ نے فرمایا ہم 5 تھے جو مقام تسبیح میں اس وقت عرش اولا پر موجود تھے. تو یہاں پر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جناب سیدہ کا باعظمت ترین حوالہ رسول اللہ کے ساتھ موجود ہے. اور اس کائنات میں آنا جو ہے جناب سیدہ کا، وہ بھی صبر کے ساتھ آنا ہے. یعنی صبر، آسمانوں پر بھی صابرہ آزما کر زمین پر بھیجی جانے والی صابرہ شہزادی. وہ سال جو ہم دیکھتے ہیں جناب سیدہ خدیجہ کے ساتھ، اس میں بھی بی کے ساتھ سماجی بائیکاٹ ہے، کیونکہ خواتین جو برانڈ کانشس خواتین ہیں مکہ کی، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ غریب نوجوان سے شادی کر کے اب تم ہماری سٹیٹس سے نیچے گر گئی ہو. تو سماجی بائیکاٹ میں اگر کوئی مونس و غمخوار ہے تو بی کے شکم مبارک میں مولا رسول خدا کا وہ منبع خیر ہے جو بی سے گفتگو کرتا ہے. ان کی تنہائیوں کا مونس و غمخوار ہے. بی کا صبر اور بی کے غمخاری اور بی کی عظمتیں وہیں سے شروع ہوتی ہیں. اس کے بعد صبر ہی صبر ہے بی کی پوری زندگی. وہ صحیح ہے، زیارت کے جملات ہیں کہ صبر ہی صبر ہے جناب سیدہ کی زندگی میں. ابھی بہت کم سنی ہے، دودھ پینے کا زمانہ ہے کہ مشکلات اس حد تک بڑی کہ شیب ابی طالب میں آنا پڑا. شیب ابی طالب یوں سمجھیے کہ پہلی کربلا ہے، مصطفیٰ کی کربلا شیب ابی طالب ہے. دودھ پینے کا زمانہ ہے، مگر جناب خدیجۃ الکبریٰ بغیر یعنی دودھ کہاں سے آئے گا اگر آپ کو غذا میسر نہیں ہوگی، صاف پانی پینے کے لیے مشکلات ہوں گی. تو بی نے یہ مشکل ترین دور جناب خدیجہ کے ساتھ گزارا ہے، فقط 3-4 سال. اس کے بعد جب شیب ابی طالب سے باہر آئیں تو فوراً بی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس دنیا سے ہجرت فرما جاتی ہیں. اور پھر بی تنہا ہیں. پھر بی جناب رسول خدا کی غمخوار ہیں، ہمدرد ہیں، مونس ہیں، مشکلوں میں ان کے اوپر سے علائشیں ہٹا رہی ہیں، ان کے ماتھے کا لہو صاف کر رہی ہیں. پھر یہی صبر جناب علی کے ساتھ بی کا ہے کہ صبر و استقامت کے ساتھ علی کی ولایت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہیں بی. پوری 18 سال یوسف مصطفیٰ کے سارے 18 سال صبر سے عبارت ہیں. ایک ایک لمحہ صبر ہے. یا ممتحنۃ ووجدک صابرا. بہترین، بہت واضح بیان دیتی ہیں پروفیسر صاحبہ، اور یقیناً لیکچرز بھی اتنی ہی اچھے دیتی ہوں گی جتنے اچھے جو ہیں بیانات ہوتے ہیں. اور ہم تو بچپن سے ہی خانم کو سن رہے ہیں اور بہت متاثر ہیں ان کے بیانات سے. خانم،
صابرہ ہیں جیسا آپ نے بتایا، مرضیہ ہیں، راضیہ ہیں، یہ وہ بی بی کہ جو رضن بے خدا رہیں، ہر چیز میں پروردگار عالم کے جو حکمت ہے، مشیت الہی ہے، اس کے سامنے راضی نظر آتی ہیں۔ ابھی 5ویں بہار زندگی کی دیکھتی ہیں کہ مادر چلی جاتی ہیں، شیب ابی طالب میں کیسے جو ہے وہ رسول کی معاون و مددگار رہیں، کیسے کار رسالت انجام دیا۔ ایسے تو ہی رسول نے کہا فاطمہ بزت تو منی، تو کیسا وہ ٹکڑا بن کے دکھایا فاطمہ تو زہرا نے کہ کائنات کے رسول یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ام ابیہا ہے میری بیٹی۔ اس کو بیان فرمائیے۔ اصل میں شیب ابی طالب میں جو شریک کار رسالت ہیں، یعنی ولی جو ہے رسالت کا جو وصی ہے وہ کم عمر ہے، اور اس وقت ضرورت ہے رسول کو اپنے وصی کی، خدا کی قسم رسول اللہ نے مولا علی کے ساتھ جناب سیدہ کا تذکرہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا کر کے ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ، یعنی بی بی اس وصیت کا پورا اہتمام فرما رہی ہیں، پورے شعور اور آگہی کے ساتھ۔ اگر شیب ابی طالب میں کوئی رسول اللہ کا شریک کار ہے تو وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اس کے بعد بی بی کے مجاہدات سامنے آتے ہیں کہ جب جناب سیدہ رخصت ہو جاتی ہیں اس دنیا سے، اور اس کے بعد جناب سیدہ وہی اپنے بابا کے غمخواری، اپنے بابا کے ساتھ ایثار، اپنے بابا کے دین اور شریعت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر لینے کا جو سلسلہ ہے، وہ پھر شیب ابی طالب سے باہر جناب سیدہ اپنی والدہ کی تصویر اور شبیہ ہے خدیجہ بن کر وہ تمام ایثار کا سلسلہ آگے جاری فرماتی ہیں۔ تو یہ پھر اگلا جو مرحلہ ہے نا بی بی کا، رسول خدا کے ساتھ مشکلات، مکہ کے کافرین کی طرف سے دی جانے والے مصائب و آلام کے تحت رسول اللہ کی غمخواری کرنا کہ ماتھے سے لہو صاف کر رہی ہیں، اور اس وقت آپ نے فرمایا ام ابیہا، اور جو ہے عربی میں جڑ کو کہتے ہیں، اصل رسالت ہیں جناب سیدہ۔ آپ کو معلوم ہے اہل بیت کے حوالے سے جو حدیث قصہ ہے جس میں چادر تطہیر مطلب آیہ تطہیر اتری ہے، اس میں بھی مرکز، یوں سمجھیے کہ یہ وہ حلقہ وصل ہیں فاطمہ جو امامت اور رسالت کو آپس میں ملاتی ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رضائے حق ہے سبحانہ ہے رضائے فاطمہ زہرا، نماز اہل ایماں ہے ثنائے فاطمہ زہرا، اور جہاں میں روشنی ہے فاطمہ بنت محمد سے، دو عالمہ کی ضیافہ ہیں بس عطائے فاطمہ زہرا۔ اور کیا ہے فاطمہ، ہمیں صوفیہ جو ہیں اپنے کلام میں بتائیں گی، بسم اللہ۔ آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، جس کو مختار امر کہتے ہیں، جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں، صبح کو جس کی فجر کہتے ہیں، شام کو جس کی عصر کہتے ہیں، ہر زمانے پہ جس کا قبضہ ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے۔ قدر جس کو صدا قضا نے کہا، سیدہ جس کو مرتضیٰ نے کہا، اپنی ماں جس کو مصطفیٰ نے کہا، کنز مخفی جسے خدا نے کہا، جس کی چوکھٹ پہ کعبہ جھکتا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے۔ جس کا بابا رسول عاشق رب، جس کے بیٹے حسن حسین لقب، اور یہ جہاں میں ہے سب سے اچھا نسب، جس کا شوہر علی امیر عرب، سورہ نور جس کا شجرہ ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے۔ جس کا ایک بیٹا ہے
امام حسن، ایک بیٹا حسین شاہ زمن اور ایک عباس مثل قلعہ شکن، جس نے سیکھا علی سے جنگ کا فن، جس کا دریا پہ ابھی قبضہ ہے، آپ کیا جانے فاطمہ۔ بہت شکریہ ناظرین بریک میں ہمارے ساتھ رہنے کا۔ مزید سوالوں کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ بی بی کا بچپنا، بی بی کی جو ابتدائی زندگی تھی وہ کیسے گزری۔ اب ہم پوچھنا چاہیں گے خانم سے کہ خانم، باپ کے گھر میں تو فاطمہ الزہرا شائستگی کا پیکر تھیں، لیکن یہی خاتون جنت جب حوران جنت کوکب فاطمہ الزہرا کوثر قرآن جب علی کے در پہ آتی ہیں تو کیسے امانت اور اطاعت کا پیکر بن کے اپنی آئلی زندگی میں دکھاتی ہیں، بچوں کی تربیت کیسے کرتی ہیں، اس بارے میں کیا درس ملتا ہے ہمیں ان کی زندگی سے؟ سب سے بڑی خوبصورت سٹیٹس خدا کا ہے قرآن میں، کیونکہ ہر معاشرے کی اکائی گھر ہے، بے شک، اور اس گھر کو ایک ماڈل، ایک آئیڈیل، ایک پسندیدہ گھر کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو سٹیٹس دیا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہ ہیں گھر والے، گھر کے اہل یہ ہیں۔ گھر ایسے بساؤ، کوثر کی جنت ایسے بساؤ جیسے یہ گھر بسا رہا ہے۔ تو اس آئیڈیل گھرانے کی طرف خدا نے ہمیں اس بطور اسوہ متوجہ کیا ہے، اور اس اسوے میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ اکبر، ہمارے ہاں ہمارے گھروں میں ہوا پرستی، خود پرستی، عدم برداشت، طلاق، لڑائیاں، آنکھ ہونا اولاد کا صرف اس لیے ہے کہ ہمارے گھروں میں جو مقصد حیات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کیا پسند ہے، مجھے کیا پسند ہے اور اسے کیا پسند ہے، جبکہ الہی گھرانہ اہل البیت کے گھرانے میں مقصد حیات یہ ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے۔ جب آپ کا گھر کا مقصد حیات اللہ کو کیا پسند ہے پر آ جائے تو وہ گھر نہ ہوا پرستی ہوتی ہے، نہ وہاں مفاد پرستی ہے، عدم برداشت ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز برائے خدا، رضائے خدا، معذر خدا میں ہے۔ اور پھر جناب اس گھر کے خوبصورتیاں میں اکثر کہتی ہوں، کوثر کی جنت شہزادی نے عرش سے آ کر زمین پہ بسا کے دکھائی ہے۔ اس میں شہزادی بڑے خوبصورت تین بی بی کی زندگی کے دور ہیں، مطلب تین چہرے ہیں اس گھر کے، جناب ایز اے خاتون اگر بی بی کو دیکھا جائے تو سب سے پہلا بی بی کا یہ ہے کہ گھریلو امور آپ کی محبتوں کو اور آپ کے رشتوں کی طاقت کو بڑھاتے ہیں۔ ماں اگر حسنین کہہ رہے ہیں کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے کیونکہ ہم نے کبھی ماں کے بغیر کھانا نہیں کھایا، اور اگر شہزادی خود انہیں نہلا رہی ہیں، گھریلو امور ایک گھر کے اندر باعظمت ترین نسل کو پروان چڑھانے، جس میں بزرگ بھی شامل ہیں، جس میں شوہر بھی شوہر کی خدمت بھی شامل ہے، ایک عظیم ترین محبت کا ماڈل ایک گھر ہے جس میں گھریلو امور میں عورت مکمل ہے۔ اس کے بعد دوسرا بی بی کا جو چہرہ ہے وہ ہے عبادت الہی۔ بی بی کے گھر میں بی بی کی عبادت ایسی ہے، اللہ اکبر، کہ بہت خوبصورت روایت ہے کہ خدا جب، رسول فرماتے ہیں کہ خدا جب آسمان سے نیچے زمین کی طرف نظر کرتا ہے فاطمہ پر تو اپنی کنیز کے لرزتے ہوئے، خشیت سے لرزتے ہوئے بدن کو دیکھ کر فرشتوں پر افتخار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو میری کنیز میرے عشق میں کیسا لرز رہی ہے، بے شک میں اس کے محبوں کو بھی جہنم سے امان دے دوں گا۔ اب اگر جو خاتون یہ دیکھ رہی ہے کہ اگر شہزادی اس طرح سے عبادت کے لیے وقت نکال رہی ہے اور اتنی خوبصورت عبادت کہ خدا ان پر لطف اور رحمت کی بارشیں برسا رہا ہے، تو بالکل ایسے ایکسرسائز اور اپنی ماں باپ کا دیا ہوا ورثہ سمجھ کر نماز نہیں پڑھے گی۔ وہ خاتون جب عشق اور محبت سے لبریز اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہوگی تو ویسی ہی برکتیں نازل ہوں گی جیسے کوثر کی جنت پہ نازل ہوتی تھی۔ تیسرا بی بی کا فکری میدان ہے۔ عورت کو کہا گیا ہے کہ زبان کا جہاد عورت کے ذمہ ہے، یعنی بی بی نے فکری میدان میں ولایت کی ذرا بن کر، ولایت کی محافظہ وکیلہ بن کر یہ بتا دیا کہ عورت تین محاذوں پر موجود ہے۔
اس کے بعد جناب سیدہ کے گھر کے اتنے خوبصورت معاملات ہیں، کوئی در سے سوالی خالی ہاتھ نہیں جاتا. رسول اللہ بھی کبھی کسی گھر پر نہیں بھیجتے کسی سوالی کو سوائے زہرا کے در پر، کیونکہ معلوم ہے کہ کسی مولوی، مفتی اور ذاکر نے یہ اعلان نہیں کیا، بلکہ قرآن میں خدا نے دہر کا تخت صدارت بچھا کر اور اس پر مسند نشین کر کے محمد کی بیٹی کو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. ملک خود اللہ اکبر ہے، پورے عالمین اس کی عالم کبریائی ہے، اور وہ اس ملک کبیر کی ملکہ کو جناب سیدہ کہہ کے بتائیے کھلائے گی، یہی تمہیں عطا کریں گے، اور یہ عطا کریں گے مجھ خدا کے لیے. یعنی میرا دروازہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، تم رویت نہیں کر سکتے مجھ خدا کی، مگر اگر میرا دروازہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ در زہرا ہے. رسول اللہ وہیں بھیجتے ہیں. کوئی سائل آج تک خالی نہیں گیا. بی بی اپنی متاع عزیز چادر گروی رکھ سکتی ہیں، مگر کسی سائل کو خالی ہاتھ دروازے سے واپس نہیں پلٹا سکتی، کیونکہ یہ سنت الہی میں کھلا ہوا دروازہ ہے جہاں سے کبھی خدا کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں پلٹتا. اسی طرح زہرا کی دروازے سے کوئی خالی نہیں. قرآنی ماحول بی بی نے ایسا گھر میں ہے کہ بی بی جب گفتگو کرتی ہیں اپنے خطبے میں تو تضمین کی ایک سنت ہے کہ ایسا بی بی کے کلام میں وہ جڑی ہوئی ہیں آیتیں، معلوم نہیں ہوتا. اگر کوئی بہت دقیق قرآن کا قاری نہ ہو تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ بی بی نے خطبے میں کہاں اپنا کلام ختم کیا اور کہاں کلام الہی کی ابتدا ہو گئی. اَيْنَ تَذْهَبُونَ، اس کے فَانْتَظِرُوا إِنَّ مُنْتَظِرُونَ. اور کیا تم اگر رسول قتل ہو جائیں یا رحلت کر جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یعنی یہ تضمین کی سنت ایسی ہے، مجھے لگتا ہے قرآن بول رہی ہیں بی بی. تو یہ قرآنی ماحول ہے جس کی وجہ سے ان کے گھر کی خادمہ متکلمہ فی القرآن کہلاتی ہے. فضا قرآن کے علاوہ گفتگو نہیں کرتی ہیں. اس کے بعد بچوں کے ساتھ سلسلہ ہے پورا کوثر کی جنت کا، اگر آپ کے وقت ہے. جی آپ بسم اللہ، آپ اس کی ابتدا کریں. اس کے بعد پھر بی بی کے وہ ہے کہ انار کہتی ہیں مولا علی سے، بیوی ہے، محبوبہ ہے، حبیبۃ المصطفیٰ ہے، جس نے انار کی فرمائش کیا. علی جاتے ہیں باہر لے کر آتے ہیں، رستے میں کوئی حاجت مند ملتا ہے، حسرت بھری نظروں سے ان اناروں کو دیکھتے ہیں. آقا وہیں انار دے کر گھر خالی ہاتھ خوش ہو کر آتے ہیں کہ یہ زہرا ہیں، خوش ہوں گی کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کے لیے کھلا دیا. جب آتے ہیں تو عرشی انار تشت میں موجود ہوتے ہیں. تو یہ یہاں پر میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر زہرا، اگر یہ لوگ کھلا دیتے ہیں خدا کے لیے، اپنا حصہ دے دیتے ہیں، تو خدا ان پر جو آسمانی اگر سیب نازل کر سکتا ہے تو ہمارے اوپر بھی خدا اسی طرح خیر و برکت کے دروازے کھول سکتا ہے. اگر ہم حاجت مندوں کی حاجت برآوری کے لیے اپنی ضرورت کو قربان کر دیں تو ایسے ہی ہم پر بھی الہی تحفے ہمیں بھی عطا ہو سکتے ہیں. ہمارے رزق میں برکت، ہمارے لیے مشکلات کی آسانی، وہ تمام چیزیں اسوہ جناب سیدہ میں ہمارے لیے آسان ہو سکتی ہیں. صحیح، سبحان اللہ. کتنی خوبصورت لہجے سے خانم نے جو ہے جناب فاطمہ الزہرا کی وہ ابتدائی زندگی جو کہ تعظیم و تکریم باپ کی کا میل جھول تھی وہ بیان کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شوہر کی اطاعت گزاری اور انفاق فی سبیل اللہ کا مقام بی بی کی زندگی میں پہلو میں جو ہمیں نظر آتا ہے وہ بیان فرمایا. پھر بچوں کی تربیت، جب ماں بہتر ہو تو اولاد تو یقیناً بہتر ہوگی. جب درخت تناور ہو تو اس کا پھل بھی جو ہے وہ بہت بہترین نظر آتا ہے، اور یہ میوہ جان رسول ہے، میوہ رسول ہے. خانم سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ بی بی ایک طرف تو گھر کے سارے کام کر رہی ہیں، پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں بی بی کی ارمغانی عبادات اس میں بھی مصروف نظر آتی ہیں. ان دونوں کام کے درمیان بی بی نے کس طرح سے وہ اپنا جو علمی آثار ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے مصحف فاطمہ کے نام سے، وہ کس طرح لکھ لیا، اور اس کے بارے میں چاہوں گی کہ بہت مختصر لیکن بیان فرمائے تھوڑا بہت. سب سے پہلے تو تسبیح جناب سیدہ جو ہمیں معنوی خوراک جناب سیدہ نے عطا فرمائی ہے، یعنی ظاہری خوراک کا بھی خدا نے دروازہ فاطمہ کا رکھا. انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کا کوئی دروازہ ہے تو یہی ہے جو صرف خدا کے لیے کھلاتے ہیں، تم سے کسی شکریہ کے محتاج نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ اعلان کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ وہی چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں. یہ سنی و شیعہ معتبر روایت ہے کہ رسول نے فرمایا کہ جس پر فاطمہ غضبناک ہوئی اس پر گویا
گویا خدا غضبناک ہو گیا، اور جس سے فاطمہ راضی ہوئی اس سے گویا خدا راضی ہوا۔ بے شک۔ اب خدا مؤثر ہے، متاثر نہیں ہے۔ بے شک۔ خدا مؤثر ہے، وہ متاثر نہیں ہوتا کہ بی بی غضبناک ہو تو اللہ کو غضبناک ہونا پڑے۔ اللہ خود مؤثر ہے، یعنی جہاں غضبناک ہوتا ہے خدا وہاں فاطمہ غضبناک ہوتی ہیں، اور جہاں راضی ہوتا ہے خدا وہیں فاطمہ راضی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرا اپنا شعر ہے کہ اسی قدر رضی اللہ کی سند دے کیا گا، کہنے، بے شک۔ خدا کو عرش پہ درکار ہے رضائے بطول۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو آپ نے سوال کیا، اللہ اکبر، وہی سلسلہ ہے کہ رضائے بطول جو ہے وہ غضب اور رضا خدا کی، وہ یہی ہے جناب سیدہ ہے۔ آئینہ خدا میں بھی ہم اور دیکھتے ہیں، آپ نے صحیفے کے بارے میں ذکر کیا تو یہ ایک عجیب عالم اخبار ہے بی بی کا یہ صحیفہ، کہ جس میں قیامت تک آنے والے سارے جابر سلاطین کے تذکرے اور قیامت تک آنے والے ظالمین کے تذکرے اور اپنی امت کی تمام اخبار قیامت تک کے بی بی کو املا کرواتے تھے جبرائیل، کیونکہ رافت قلب فاطمہ کے لیے، چونکہ بی بی گریہ فرماتی تھی رسول اللہ کے لیے، تو اللہ نے حضرت جبریل کو مقرر فرمایا کہ جو بی بی کے تالیف قلب کے لیے اترتے تھے اور اس میں وہ اخبارات بی بی کو عطا کرتے تھے، وہ املا کرواتے تھے۔ کتابت کے لیے مولا علی موجود ہوتے تھے، قلم مولا علی تھے، لوح جناب سیدہ تھی، بے شک، بی بی سبحان بیان اللہ۔ کرتی تھی اور مولا علی لکھتے جاتے تھے۔ یہ وہ تمام اخبارات ہیں جو قرآن سے 1/3 گنا بڑا صحیفہ موجود ہے جسے مصحف فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صحیفہ زہرا جس میں وہ دعائیں جو جبرائیل بی بی کو آ کر تعلیم کرتے تھے وہ دعائیں، اور وہ دعائیں بھی کیا کمال کی دعائیں ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک دعا ہے، 2 صحیفے، ایک مصحف فاطمہ، ایک صحیفہ زہرا، بے شک، ایک میں بی بی کی دعائیں اور ایک میں اخبارات ہیں، اور اخبارات کا جو صحیفہ ہے وہ ائمہ کے پاس بطور امانت موجود ہے۔ اور جو دعائیں ہیں وہ ہم وہ اکثر تسبیح کے حوالے سے میں کہتی ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب میری بیٹی کے نور کو آسمان و زمین سے قبل خلق کیا گیا، کسی نے پوچھا کہ آقا اگر کچھ نہیں تھا تو پھر فاطمہ کہاں رہتی تھی، یہ نور رہتا کہاں تھا؟ مولا نے فرمایا زیر عرش ایک خاص مقام پر خدا نے رکھا ہوا تھا۔ پھر پوچھا کسی نے کہ مولا کیا انسان نہیں ہے فاطمہ؟ تو آپ نے فرمایا ہیا حوراء الانسیہ، یہ حوراء انسیہ۔ پھر کسی نے پوچھا کہ یہ نور کھاتا کیا تھا؟ تو مولا نے مسکرا کر کہا التسبیح والتمجید والتکبیر، یہ وہی تسبیح فاطمہ ہے، یعنی ظاہری روٹیاں بھی فاطمہ کھلائے گی اور معنوی روح کو بھی تر و تازہ اور سرسبز رکھنے کے لیے 3 وقت مصلح عشق پر بھی بٹھلا کر وہی شہزادی حجاب کبریا تمہیں معنوی ماں بن کر 3 لقمے سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کے تسبیح و تمجید جو خود کھاتی ہے، وہ 5 جو کی روٹیاں ہوں یا نور نورانی کی آسمانی خوراک ہو، ہمارے لیے حاضر ہے۔ یہ خدا کا دروازہ ہے فاطمہ۔ کوثر قرآن فاطمہ الزہرا ہے، ان کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آئینہ قرآن میں آیت اللہ جو ہے فاطمہ الزہرا دختر بہشت جو ہے، ان کے بارے میں قرآن فاطمہ الزہرا کے بارے میں کیا فرماتا ہے، کیا مقام ہے قرآن میں فاطمہ الزہرا کا؟ سائرہ جو جناب سیدہ ہیں نا، ان کے القاب ہیں، لقب، ان کی عظمتیں، کیونکہ یہ غیبت الہیہ کا ایک پرتو ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کی معرفت سے پورے عالمین کو جدا رکھا گیا ہے۔ یہ غیبت الہیہ کی ایسی غیبت ہے کہ جس میں جتنا یقین کے آپ مراتب میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو آپ اس غیبت تک پہنچتے ہیں، اس غیبت کو محسوس کرتے ہیں۔ بی بی غیبت ہے، اور اس حجاب کبریا کو خدا نے 2 ٹرمز استعمال کیا سیدہ کے، لیلۃ القدر اور کوثر۔ بے شک۔ چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ لیل ہماری جدہ فاطمہ ہے اور قدر ویلیو یعنی اللہ ہے، یعنی اللہ کی ویلیو، اللہ کی قدر کا نام فاطمہ ہے، اور کوثر رسول منبع خیر رسول ہے۔ جو بھی خیر رسول کی طرف سے صادر ہوگا اس کا منبع و مصدر ہوگا فاطمہ زہرا۔ اب یہ وہ منبع خیر رسول کو شہادت کی ضرورت ہوگی دین کے لیے تو یہ شہادت دے گا، بیٹوں کی ضرورت ہوگی مباہلہ میں تو بیٹے دے گا۔ یہ وہ منبع خیر ہے، ولایت کی ضرورت ہوگی ولایت، شجاعت کی ضرورت ہوگی شجاعت، شہادت کی ضرورت، طہارت کی ضرورت، صداقت کی ضرورت، ہر خیر جو ہے اس کا مصدر و محور کوثر رسول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا صوفیہ جو ہیں عقیدت کے پھول نشاور کر رہی ہیں اپنے کلام کے ذریعے، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ تو بڑی سخی ہے فاطمہ،
بڑی سخی ہے فاطمہ کہ محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، اور آئے ہیں حسن بوقت ظہور، آئے ہیں حسن بوقت ظہور، ارے عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، وقت کے امام کے لیے، وقت کے امام کے لیے، ارے آگ پر چلی ہے فاطمہ، آگ پر چلی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، ہماری طہارت کی ملکہ ہماری اس نوکری کو، اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اسی طرح ناظرین جو ہے وقت ہوا ہے اس پروگرام میں بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین اب ہم اپنے پروگرام میں آخری سوالوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آخری سوال لینا چاہیں گے، اس نشست میں شامل کرنا چاہیں گے، اور میں سمجھتی ہوں سب سے اہم سوال جو اس پوری نشست کا آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ ہدیہ کریں گی پروفیسر صاحبہ۔ پروفیسر صاحبہ میں کہنا چاہوں گی کہ بی بی تو وہ ہے کہ اگر چادر کے نیچے آئے تو آیت تطہیر آ جائے، مباہلہ کے میدان میں آئے، نصران کے وفد کے سامنے تو مباہلہ کا میدان سر کر دیں، مسجد النبوی میں آئے تو رسول تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے۔ یہ بی بی تو وہ ہے فاطمہ الزہرا، یہ رسول کی زندگی کا وقت ہے، لیکن بعد رسول یہی بی بی نرغہ اغیار میں آ رہی ہیں، اور مسند رسول پہ، باپ کی مسند پہ کوئی اور بیٹھا ہے، اور اس کے سامنے توحید شناس بی بی ہے۔ توحید کے بارے میں کیا خطبہ دیتی ہیں، خطبے میں توحید کا ہمیں کیا عنصر نظر آتا ہے، اور یہ نرغہ اغیار میں ہے، اور بی بی کیا مطالبہ کر رہی ہیں، کس انداز سے کر رہی ہیں۔ میں چاہوں گی خانم اپنے خوبصورت انداز میں آپ بیان فرمائیے گا۔ سب سے پہلے تو خطبہ فدکیہ 1,24,000 پیمبران گرامی کی مشترکہ کاوشوں کا خلاصہ ہے۔ بے شک پورا شریعت کا مختصر ترین، جامع ترین جو مسودہ ہے وہ جناب سیدہ نے پیش کیا۔ 18 برس عمر ہے، رسول کے منبع خیر، کوثر رسول کی، زجاجت الوحی کی، بہجت قلب نبی کی، کوکب دری مصطفیٰ کی، 18 سال کی عمر میں بی بی نے پورا شریعت کا نظام بیان کیا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو سادات میں بنی طالب کے ہاں یہ خطبہ حفظ کروایا جاتا تھا بچوں کو، اصول دین اور فروع دین کے لیے خطبہ فدکیہ۔ اس میں عجیب و غریب طاقت گفتار ہے شہزادی کی، کیا عظمت ہے بی بی کے زبان کی، کہ زبان سے میں اکثر کہتی ہوں کہ بت شکن
علی پہلے بت شکن نہیں ہے، بت شکنی کی ابتدا فاطمہ سے ہے، بے شک۔ یعنی زبان کی بت شکن ہے فاطمہ، تلوار کے بت شکن ہے علی۔ سب سے پہلے جو معلقات سبعہ فصاحت و بلاغت کے بت تھے جنہیں باقاعدہ سجدہ گزار ہوتے تھے کفار، ان پر جب سورہ کوثر لگائی گئی رسول اللہ کے حکم سے تو وہ تمام معلقات سبعہ اتار لیے گئے، یعنی سب سے پہلے وہ جو بلاغت زبان کے بت تھے ان کو بی بی نے توڑا ہے، بلاغت کے بتوں کو۔ میرا اپنا شعر ہے کہ گرے بتان بلاغت جوار کعبہ میں، لکھی گئی در کعبہ پہ جب ثنائے بطول۔ اللہ تو اکبر۔ پہلی بت شکن کعبہ کی فاطمہ ہے جس نے بلاغت کے بتوں کو گرایا، اور دوسرے بت شکن علی ہیں جنہوں نے بتوں کو توڑا، پتھر کے بتوں کو توڑا۔ تلوار کے بت شکن علی ہیں، زبان کی بت شکن فاطمہ ہے۔ اور فقط یہ نہیں کہ کوثر سے بت شکنی کی ابتدا کی، اسی طرح جناب سیدہ کا خطبہ پورے عالمین کے لیے پورے کا پورا شریعت کا خلاصہ ہے، یعنی اس میں بی بی صرف اس وقت کے لوگوں سے لمحہ موجود میں نہیں ہے۔ بی بی فرماتی یا عباد الرحمن، اے رحمان کے بندو، تم وحی کے مخاطب ہو، تم امر و نہی کے پابند ہو، تم ہی امتوں پر اللہ کے مبلغ ہو۔ یعنی قیامت تک آنے والے لوگوں سے بی بی مخاطب ہے، یہ کوئی عام خطبہ نہیں ہے، یہ پورے شریعت کا خلاصہ ہے۔ اس میں توحید تو اللہ اکبر۔ بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ بی بی کے ایک جملے کے میزان میں ہزاروں فلسفے کی کتابیں ناکافی ہیں۔ اللہ بی بی فرماتی الحمدللہ علی ما انعم۔ اس وقت حالت یہ کہ شکستہ پہلو ہے، شہزادی مشکل سے کھڑی ہیں اور مشکل سے بول رہی ہیں، مگر حمد خدا، کیونکہ توحید بیان کرنے کے لیے پہلے منعم حقیقی کی نعمتوں کا ادراک ہونا ضروری ہے، تب آپ توحید پر پورے عشق اور پورے اخلاص سے ایمان لا سکتے ہیں۔ بی فرماتی الحمدللہ علی ما انعم، اے خدا تیری حمد ہے تیری ان نعمتوں پر جو ظاہری ہیں، بے شمار نعمتیں جو ظاہری ہیں جنہیں ہم گن بھی نہیں پاتے، بی بی ان نعمتوں کا شکر کرتی ہیں۔ پھر فرماتی ہیں وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَا، اور تیرا شکر ادا کرتی ہوں اس الہام پر جو تو نے عطا کی ہے۔ جس طرح آپ کے موبائل میں ایک ہارڈ ویئر ہے، ایک سافٹ ویئر ہے، ہارڈ ویئر اس کا اپنا جسم ہے موبائل کا، مگر سافٹ ویئر اس میں یہ ہے کہ اسے معلوم ہے کہ واٹس ایپ کیسے چلانا ہے، جہاں پر پریس ہوگا وہاں سے یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، پورا ایک نظام جو نظر نہیں آتا مگر ہے۔ بی بی اس نظام کا، الہامی نظام کا شکر ادا کریے کہ تو نے ہمیں سوچنے کی طاقت دی، تو نے ہمیں پیدا ہوئے تو دودھ پینا سکھا دیا، چلنا سکھا دیا، سوچنا سکھا دیا۔ وہ جو الہامات ہیں ان پر تیرا شکر کرتی ہوں۔ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ، اور میں ثنا کرتی ہوں تیری ان نعمتوں پر جن میں تو نے پہل کی۔ بے شک۔ یعنی جب میں پیدا ہوا تو کوئی عمل نہیں کیا تھا مگر تو نے ساری نعمتیں بیک وقت عطا کر دی۔ پھر فرمایا شکر کرتی ہوں تیری ان نعمتوں پر جن میں فراوانی ہے، بخل نہیں ہے۔ بے شک۔ اگر دل کی دھڑکن، آنکھوں کا، دنوں کا، راتوں کا آنا، یہ ساری چیزیں اگر گن گن کر ملنے لگیں اور وقفے وقفے سے توڑ توڑ کر ملنے لگے تو انسان تو سانس بھی اگر ٹوٹ جائے تو کیا حالت ہو جاتی ہے۔ تو نے ایسی نعمتیں جو اور پورے جملہ، ایک ایک جملے میں دنیا سمیٹ رہی ہیں سیدہ۔ اس وقت آپ کے جوان ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، انہیں ملحد بنایا جا رہا ہے، انہیں کہا ہے تمہارا خدا کہاں ہے دکھاؤ۔ بی بی فرماتی ہیں کہ اے وہ خدا جسے آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، ارے تم مائکروسکوپ سے کے بغیر کسی جراثیم کو نہیں دیکھ سکتے، تمہاری آنکھوں میں اتنی طاقت کہاں کہ تم اس نور خدا کو دیکھو جو عالمین کا پروردگار ہے۔ پھر فرماتی ہے زبان سے اس کی تعریف ممکن نہیں ہے، تم نہیں بتا، اس کی ڈیفینیشن نہیں بتا سکتے۔ یہ ہمارے جوانوں کے لیے میں عرض کر رہی ہوں کہ جواب دیں کہ بی بی ایک ایک جملے میں دنیا سمیٹ کے جواب دیتی چلی جا رہی ہیں کہ اسے لفظوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا کیونکہ تمہاری عقل محدود ہے، تم جو کچھ کہو گے وہ مکمل نہیں ہوگا، خدا لامحدود ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ اس کی سوچ میں وہ سما نہیں سکتا کیونکہ تمہاری سوچ محدود ہے، وہ لامحدود ہے۔ یعنی اس طرح سے قضیے حل کرتی ہوئی توحیدی محاذ کے قضیے حل کرتی ہوئی بی بی جاتی ہیں کہ اے خدا تو نے ہر موجودات کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا۔ ہم جو علم حاصل کرتے ہیں وہ نمونہ دیکھ کر معلومات حاصل کرتے ہیں، اور جو ایجاد کرتے ہیں پہلے جیسے چمگادڑ کو دیکھ کر رڈار بنا لیا گیا، اسی طرح مختلف چیزوں کو دیکھ دیکھ کر چیزیں بنائی جاتی رہیں۔ اللہ بغیر نمونے کے بنا رہا ہے، یہ توحید کا انتظام بی بی فرما رہی ہے۔ اور تو نے اچھے کام پر ثواب اور برے پر عذاب رکھا۔ یہ بیوی بتا رہی ہیں کہ تم اپنے قوانین کو دیکھو، جو قانون فالو کر رہا ہے اس کو انعام نہیں ملتا،
ہاں البتہ جرمانہ اس پر ہوتا ہے جو سگنل توڑتا ہے، لیکن اللہ کا نظام وہ باعظمت ہے کہ اگر فالو کرو گے تو وہ انعامات عطا کرے گا، اور اگر تم وہ کرو گے تو پھر جرمانہ ہوگا۔ اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ لا شریک لہ، کہ اے خدا میں فاطمہ شہادت دیتی ہوں، ہماری شہادت اور ہے، کوثر مصطفیٰ کی شہادت اور ہے۔ بے شک فرماتی ہے میں شہادت دیتی ہوں کہ تو وحدہ لا شریک ہے، وَأَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، اور میرے بابا محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے۔ کس میں اتنی طاقت ہے من نیت حقیقی کی اس منزل پر آ کر رسول کو اپنا باپ کہے، کہ بتا رہی ہیں کہ میرے بابا۔ اس کے بعد بی بی عجیب ہے، اس کے بعد بی بی رسالت کا دروازہ کھولتی ہیں، پھر رسالت کے وہ تمام عجائبات اور معجزات عطا فرماتی ہیں کہ جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ 40 سال بعد رسول کو رسالت، ارے عالم غیبت میں تھی رسالت، 40 سال بعد عالم غیبت سے عالم ظہور میں آئی ہے۔ بی بی فرماتی ہے میرے بابا کے نور کو اس وقت خدا نے برگزیدہ کیا جب ابھی خلق نہیں کیا تھا، وہ اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے میرے بابا کو برگزیدہ بنا رہا تھا اور عزت و عظمت کے ساتھ نبوت کے ساتھ اس دنیا میں لا رہا تھا۔ یعنی بتا دیا کہ ارادہ نبوت اور رسالت اور اصطفاء پہلے سے تھے، خلق بعد میں ہوئے، خدا نے اپنے ارادے کی تھا۔ اس کے بعد کہا کہ میرے بابا اقوام عالم کو دیکھ رہے تھے، یعنی تمہارے مکہ کی کالی گھاٹیوں کا نبی نہیں ہے، سبحان اللہ، کہتے کہ وہ اس وقت دنیا عالم کو دیکھ رہے تھے کہ اس وقت تمام اقوام جو ہے فرقوں میں بٹی ہوئی تھی، عرفان خدا رکھتی تھیں مگر اغوا کاروں کے ہاتھوں میں تھی، گمراہ کرنے والوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی تھی، یعنی عرفان موجود تھا۔ قل هو اللہ احد، اللہ کہتا ہے وہ خدا جس کا میں نے تمہارے سافٹ ویئر میں رکھا ہوا ہے کہ میں خدا ہوں، جانتی تھی مگر کچھ آتش قدوں میں مصروف تھی۔ میرے بابا نے انہیں ہدایت کا راستہ اغواکاروں سے چھڑوایا، اغواکار لفظ استعمال کیا۔ اس وقت ہماری نسل بھی اغوا شدہ ہے، آپ کو جو دکھایا جا رہا ہے، اغوا شدہ آدمی جو دکھایا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے، جو سنایا جاتا ہے وہ سنتا ہے فقط۔ اس وقت ہم بھی اغواکاروں کے ہاتھوں میں ہیں۔ بی بی فرماتی ہے تم اغواکاروں کے ہاتھوں میں تھے، عرفان خدا ہونے کے باوجود بھی تم آگ کی پرستش اور بتوں کی پرستش، میرے بابا نے تمہیں دین قویم عطا کیا، ایک طاقتور دین عطا کیا، تمہیں ہدایت کا راستہ دیکھ۔ اس کے بعد بی بی شریعت پر آتی ہیں، وقت نہیں ہے، شریعت کے اصولوں، میرے اپنے اشعار ہیں، پھر قرآن کی عظمت کو بتایا پورا، بسم اللہ، کہ سر آغاز تلاوت کی یہ وحدت کے سخن، رب غفار کی تمجید و ثنا جود و کرم، ملکہ عرش نے پھر باب رسالت کھولا، ظلمت شب میں بڑھے صبح نبوت کے قدم، پھر شریعت کے اصولوں کو معانی بخشے، نور قرآن کی عظمت کے سخن دہرائے، دین و ایمان کو براہین عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ پورا خطبہ فدکیہ کمال ہے، سبحان اللہ، کمال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، بی بی وہ ہیں کہ ابھی شکم مادر میں ہیں اور مادری گیتی میں ان کی صحبت پہ جناب خدیجہ فرماتی ہیں کہ بی بی کی ذکاوات اور اخلاق اعلیٰ درجے پہ فائز ہے۔ تو یہ وہ بی بی ہے جو کار رسالت جو ہے اپنے خطبہ فدق سے ایسے انجام دیتی ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء کی شریعت ایک جانب، بی بی کا ایک خطبہ ایک جانب۔ بس عزیزان محترم، ام حسنین کے اوپر بڑے مصائب ٹھلے۔ خانم صوفیہ شیرازی صاحبہ ہمیں کلام سنائیں گی اس حوالے سے۔ کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، انگلی پکڑ کے چلایا سینے سے تم نے لگایا، ان 3 سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا، ارے ماں سے بچھڑ کر جیتے ہیں کیسے، کیا یہ بتاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں،
ارے دروازہ جب سے گرا ہے پہلو شکستہ ہوا ہے ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہیں شبیر سب جانتا ہے تکلیف میں ہوں بچوں کو اپنے کب یہ بتاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں ارے اس فکر میں جاگ جانا پیاسا نہ ہو میرا بیٹا احساس ہے مجھ کو اماں اور کیا پیار ہوتا ہے ماں کا راتوں کو اٹھ کر بیٹے کو اپنے پانی پلاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں شبیر نے پھر صدا دی اور کیا چھوڑ جاؤ گی تم بھی کیوں ایسا کہتی ہو اماں ارے رہتی نہیں ماں کسی کی اچھا بتاؤ کیا دور جا کر پھر لوٹ آتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں ایک روز ایسا بھی آیا تھا فاطمہ کا جنازہ رخ سے کفن جب ہٹایا شبیر نے ماں سے پوچھا زیرے کفن بھی آواز سن کر آنسو بہاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں عزیزان محترم ہماری اس قلیل سی عبادت میں ہمارے ان دونوں مہمانوں نے جو اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے بی بی جو ہے اس نوکری کو قبول عطا کروائیں اور میرے ہاتھوں میں خاکے شفا کی تسبیح ہے جو مجھے ہدیہ دی ہے معصومہ شرازی صاحبہ نے اس کو پکڑ کے میں بھی یہ دعا مانگوں گی اور میں چاہوں گی کہ ہمارے سننے والے وہ بھی یہی دعا کر رہے ہوں گے ان ایام میں کہ پروردگار عالم ہمیں ان ایام فاطمیہ میں فاطمی طرز زندگی جو ہے درک کرنے کی عنایت عطا فرمائے۔ والسلام، آپ کی میزبان سائرہ عابدی۔